نقل کفر کفر نباشد، یہ پوری آل انجینئر پر میرا قرض ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت لے کر انجینئر کے حامی ہیں۔ آج ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھی کے دانت تھے جو صرف لوگوں کو دکھانے تھے، اور اصل جو کھانے کے دانت ہیں نا وہ اس کے اندر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا کو لے کر سوشل میڈیا سے لے کر پورے میڈیا تک یہ باتیں پھیل چکی ہیں، اور جیو ٹی وی نے تو حد کر دی۔ شاہ زیب خان زادہ صاحب نے پورا پروگرام کر ڈالا، اس میں بہت سارے علماء کا نام لیا گیا اور ان کے بیانات چلائے گئے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا نے کوئی غلطی نہیں کی اور اس نے صرف نقل کفر کیا ہے، کفر نہیں کیا۔ نقل کفر کفر نہیں ہوتا۔ آج کے گفتگو میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ نقل کفر کفر ہوتا ہے یا نہیں، اور انجینئر نے جو نقل کفر کیا ہے یہ ہاتھی دانت ہے۔ اور جہلم اکیڈمی سے ایک بہت گہری سرنگ دریافت ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ لیجئے صاحب، نقل کفر کفر نباشد۔ پورے میڈیا پر جتنے بھی انجینئر کے حامی ہیں، آج ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ نقل کفر کفر نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک بات ہے، ایک تو اسٹوڈنٹس ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں جب ان کو ان کے ابا جی کی لینگویج میں کوئی بات کی جاتی ہے تو غصہ کر لیتے ہیں۔ تو پیارے اسٹوڈنٹس، پیارے اچھے لونڈے لپاڑے چھوکرو، ذرا قریب آ جائیے، میں آپ کو علمی بات بتانے لگا۔ علمی بات یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، یہی ہے نا قانون، یہی ہے نا آج کی تاریخ میں، آج کے موضوع پر ہر لونڈے لپاڑے کے پاس صرف یہی قانون ہے نا، سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا۔ اور آپ کے ابا جی آج تک آپ کو یہ کہتے رہے کہ جی قرآن اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قرآن چھوڑ کر گئے، اہل البیت چھوڑ کر گئے۔ یہ صرف وہی نہیں کہتا، ہمارا اس پر اعتقاد اور کامل یقین ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل البیت کو چھوڑ کر گئے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر گئے۔ تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اہل البیت کی محبت کو دل میں رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کتاب اللہ کو ہاتھ میں رکھے تو صحیح نا۔ آپ کے اس استاد صاحب نے آپ کو جو درس دیا ہے کہ قرآن کو ماننا ہے، بخاری، مسلم اور صحیح ستہ کو ماننا ہے، جو ان کے ٹیبل کے اوپر کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات بھی کرے گا، کسی بزرگ نے، کسی شیخ نے بات کی ہے تو جو اس کو مانے گا وہ بابی بن جائے گا، اور مرشد کے جتنے بھی شاگرد ہیں نا وہ بابی نہیں ہیں، وہ علمی ہیں اور کتابی ہیں۔ پیارے اسٹوڈنٹس، اب ذرا اپنے پاؤں پر وزن ڈالیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیراں تے بھار پاؤ، پترو ذرا پیراں تے بھار پاؤ، تے ایک گل دسو، اپنے ابا جی کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں، اور ان کے اصول پر رہتے ہوئے، ان کے اصولوں کی بنیاد پر رہتے ہوئے آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے کہ نقل کفر کفر نباشد، یہی ہے نا سب سے بڑی دلیل آج آپ کے پاس یہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یار ناراض نہیں ہوا کریں نا، بات کو سنا کریں، بلا وجہ محبت انجینئر میں بک بک نہیں کیا کریں، سیدھی بات کیا کریں۔ آپ کہتے ہیں نا علمی بات کریں، آئیے چلیں علمی بات کرتے ہیں۔ نقل کفر کفر نباشد، کیا واقعتاً یہ قانون ہے؟ اگر یہ قانون ہے، ہم مانتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، لیکن آپ جو مانتے ہیں اس قانون کو، مجھے بتائیے کہ یہ قانون قرآن پاک کی کس آیت میں ہے، بخاری شریف کی کون سی حدیث میں ہے، یا صحیح ستہ کی کسی حدیث میں یہ قانون موجود ہو؟ اگر آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کی علمی سطح بہت بلند ہے، اور آپ کے مرشد اس زمانے کے مجدد ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی تو سب کو مجدد بنا ہی دیا ہوگا نا۔
تو ذرا ڈھونڈ لائیں نا، کسی بابے کی بات نہیں چلے گی۔ اگر آپ صحیح ستہ سے نیچے اتریں گے، اگر آپ بخاری اور مسلم سے نیچے اتریں گے، اگر آپ قرآن سے نیچے آئیں گے، کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی کتاب، کسی فقہ کی طرف جائیں گے تو آپ بابی بن جائیں گے۔ آپ صرف کتابی رہیں اور علمی رہیں۔ یہ میرا پوری آل انجینئر کو کھلا چیلنج ہے، اور ٹائم قیامت تک لائیے اس قانون کو پہلے تو اپنے اصولوں کے مطابق ثابت کریں، اور جب آپ ثابت کر لیں گے جو آپ سے ہوگا نہیں۔ اب پورے میڈیا پر جتنے لوگ انجینئر کی حمایت کر رہے ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے، سوشل میڈیا پر جو بلائنڈ بلونگڑے بک بک کر رہے ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے کہ باقی ساری باتیں چھوڑ دیں۔ جس قانون کے پیچھے سارے دبک کر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس قانون کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ بس میں یہ آپ کو بات عرض کرتا ہوں کہ جو نقل کفر ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ نقل کفر ہوتی ہے، جی نقل کفر ہوتی ہے، نقل کفر ہوتی ہے۔ آپ میری اس بات کا رد قرآن اور حدیث سے کریں۔ پھر آپ کہیں گے جی پھر فلاں نے بھی تو اس طرح کہا، فلاں نے بھی کہا، کون بچے گا؟ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کون اس سے بچتا ہے کون اس سے نہیں بچتا۔ کیا لوگوں کو بچانے کے لیے آپ قانون بدل دیں گے یا اپنی طرف سے قانون گھڑ لیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نقل کفر کب کفر ہوتی اور کب کفر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، علمی کتابی بچوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک آدمی آپ نے گھر میں چوکی دار رکھا ہے، جس کا کام ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں گے تو وہ دروازہ کھولے گا، جب آئیں گے تو دروازہ کھولے گا۔ وہ دروازہ کھولنے کا پابند ہے۔ وہ دن میں 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 8 مرتبہ، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ دروازہ کھولتا ہے۔ تو دروازہ کھولتا ہے نا، اس کا کام ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی چوکی دار کی بات چل نکلی ڈاکوؤں کے گروہ سے، اور طے پا گیا کہ رات کو وہ ڈاکہ مارنے کے لیے آئیں گے۔ رات کے 2 بجے انہوں نے ٹائم طے کیا، اور آ کر باہر سے انہوں نے ایک کاشن دیا، دروازہ بجائے بھی نہیں، تو چوکی دار نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ڈاکو اندر آئے، صفایا گھر کا کر کے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے پیارے اسٹوڈنٹس، اس چوکی دار نے جو دروازہ کھولا، مجھے بتائیے اگر ان ڈاکوؤں کی آمد اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو بتائیے صرف دروازہ کھولنا کوئی غلط تھا؟ وہ تو سارا دن روز دروازہ کھولتا تھا، ہر ایک کے آنے پر دروازہ کھولتا تھا، کہ بلکہ بعض اوقات آپ اگر آ کر دروازے کے باہر اپنی گاڑی کی بیل بجائیں اور وہ دروازہ کھولنے میں دیر کر دے تو آپ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو آپ دروازہ نہ کھولنے پر ناراض ہوتے ہیں، لیکن جس دن اس نے دروازہ کھولا اور اس کے دروازہ کھولنے میں ملی بھگت تھی ڈاکوؤں کے ساتھ، تو ڈاکوؤں کو جو سزا ملے گی، اصل مجرم دروازہ کھولنے والا قرار پائے گا۔ تو مجھے بتائیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی دروازہ کھولنا تو کوئی گناہ نہیں تھا، دروازہ کھولنا تو کوئی جرم نہیں تھا، وہ تو روز دروازہ کھولا کرتا تھا۔ ساتھ کے پڑوسیوں کا چوکی دار بھی دروازہ کھولتا ہے، یہ بھی کھولتا ہے، ہم خود کھولتے ہیں، میرا چاچا کھولتا ہے، میرا تایا کھولتا ہے، میری امی کھولتی ہے، دروازہ کھولنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن بھائی دروازہ کھولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دروازہ کھولا کس لیے گیا ہے؟ جب دروازہ کھولنے کا مقصد جرم ہوتا ہے تو دروازہ کھولنا بھی جرم بن جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو نقل کفر پر لے کر آتا ہوں۔ نقل کفر، کچھ قرآن پاک میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب رب ذوالجلال نے مثلا فرعون کا واقعہ بیان کیا تو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اس کے اقوال قبیحہ نقل کیے۔ اسی طرح شیطان کا ذکر ہے، شیطان کی باتیں قرآن پاک نے جو کوٹ کی ہیں۔ تو قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، تو یاد رکھیے فرعون کی باتیں، شیطان کی باتیں، اور قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو مشرکین نے باتیں کی تھیں، جو قرآن نے کوٹ کی ہیں، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو یہ ساری باتیں اگرچہ وہ اپنی سطح پر کفر تھیں،
لیکن آپ کی نیت تلاوت کلام پاک ہے، آپ ایک ردم میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، شروع سے پڑھتے ہوئے اینڈ پر جا رہے ہیں اور درمیان میں وہ الفاظ آ گئے، تو وہ الفاظ پڑھنا ثواب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہیں ہوتی، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر نقل کفر ثواب ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نقل کفر میں ارادہ حسن تھا کہ وہ کفر پر آپ کی توجہ نہیں تھی، کہ کسی کی بیعت بھی مقصود نہیں تھی۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان کو پاک کر رہے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو شیطان کی باتیں جو قرآن نے کوٹ کی ہیں وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کی، تو آپ کو ہر حرف پر ثواب ملا، کیونکہ آپ قرآن کی بات بیان کر رہے ہیں تلاوت کرتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ قرآن کی آیت تلاوت کریں اور آپ کا ارادہ کوئی گناہ ثابت کرنا ہو، مثلا ایک آدمی شراب کو جائز قرار دینے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، یہ آیت پڑھ کر پھر کہتا ہے دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے شراب بنانے کا سکرن، شراب نشاور چیز، تو بتائیے قرآن کی آیت پڑھیے، قرآن کی آیت کوٹ کی ہے لیکن کفر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ ہر کفر کو کہیں کہ کفر، نقل کفر کفر نہیں ہوتی، ارادہ اور مقصد دیکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب نے جو کفر نقل کیا ہے، مرشد نے جو کفر نقل کیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اتنی ہمت اور جرت کیسے پڑ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے ایسے بد الفاظ بولے بھی ہوں تو ان کی ہمت اور جرت کیسے پڑتی ہے۔ ابن خطل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، اور ایسا گستاخ کہ خدا کی پناہ، اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو وہ عربی شاعری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بنا کر دیتا تھا اور وہ گاتی تھی۔ اتنا بد کلام اور خبیث انسان تھا۔ اب اس کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، ابن ہشام نے تاریخ لکھی ہے نا، ابن کثیر نے واقعات درج کیے ہیں، لیکن کسی کی یہ ہمت اور جرت نہیں پڑی کہ اس خبیث کے الفاظ خبیثہ کو نقل کریں، نہیں کیے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان الفاظ کو نقل کریں۔ صرف جس نے بھی بیان کیا ہے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجو کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کیا کرتا تھا، گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ تو اتنے بزرگوں نے جو واقعات نقل کیے ہیں، ان بزرگوں کی ہمت تو نہ پڑی کہ ابن خطل کی زبان سے نکلے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمات خبیثہ کو ایک ایک کر کے درج کریں۔ اور یہ آج کے زمانے کا یہ شخص یہ اٹھ کر عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے اتنے الفاظ بولتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہاتھی دانت ہے، یہ صرف جو ہے وہ بات کلمہ کفر کی نہیں ہے، یہ بات اس سے آگے ہے، اگلی سرنگ جو ہے میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پہلے بھی یہ کہتا تھا نا کہ شیعوں کو مخاطب کر کے کہ تم نے ساری زندگی معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کی، لیکن تم وہ کام نہیں کر سکے جو میں نے لعن طعن نہیں کی، میں کہتا زبان سے رضی اللہ عنہ رہا لیکن کام وہ کر دیا جو تم سے نہیں ہو سکا۔ سنیں ذرا ان کی بات، سنیں ان کی زبانی۔ اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لعنتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی، ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ اور اہل البیت کا دفاع جس طریقے سے ہم نے کیا نا، جو ٹھیکیدار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے لعنتیں بھیج کے بنو امیہ کو زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو مار دیا۔ یہ ہے فرق۔ تو پتہ چلا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھی کے دانت تھے جو صرف لوگوں کو دکھانے تھے، اور اصل جو کھانے کے دانت ہیں نا وہ اس کے اندر ہیں چھپے ہوئے، جو اس نے خود بتا دیے
کہ میں نے کہا رضی اللہ عنہ ہے، لیکن کام جو ہے نا وہ کر دیا جو تم سے نہیں ہوا، تم سے لعنتیں ڈال کے نہیں ہوا۔ ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ بات صرف نقل کفر کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس نے پہلے کلمات کفر نقل کیے، نقل کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اور پھر آگے قادیانی تو ایسا نہیں کہتے، عیسائی بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے اور قادیانی تو مانتے ہیں، عیسائی ہمارے نبی کے بارے میں یہ بے ادبیاں کرتے ہیں، قادیانی تو نہیں کرتے۔ مطلب قادیانیوں کے لیے ایک نرم گوشات تیار کیا، قادیانیوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ ان کے ساتھ شادی کرنا، ان کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تو کیسے یہ پلٹا کھا کر کہتا ہے پہلے تم آپس میں دیکھو کہ دیوبندیوں اور وہابیوں کی اور سنیوں کی آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، اس کا جواب نہیں دیتا۔ تو قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھ کر اب یہ جو دروازہ کھول رہا ہے نا، بات نقل کفر کی نہیں ہے۔ پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو نقل کفر نہ باشد، یہ پوری آل انجینئر پر میرا قرض ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت لے کر آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا نا نقل کفر، یہ در حقیقت ایک ان ڈاکوؤں کے لیے دروازہ کھولا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کو باور کرانا چاہتا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کھانا کھانا بھی جائز ہے اور قادیانیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تو قادیانیوں کو کافر تک قرار دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے نا میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اس لیے میں نے اس کے منہ پر مارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار پر تو یہ بولتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو کہتا ہے کہ قادیانی چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر کہنا چھوڑ دیں۔ آپ کو سمجھے، غور کریں۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ تو میرے بھائی، یہ نقل کفر نباشد بات یہاں تک نہیں ہے، یہ سرنگ آگے کھودی جا رہی ہے، آگے کھودی جا رہی ہے، اور آگے جا کر یہ سارے انجینئر کے اسٹوڈنٹ ان کو جا کر ملا دینا ہے اس نے ان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، اور ثابت یہ کرنا ہے کہ مسئلہ نہیں، ان کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں اور ان کی ازواج سے نکاح بھی، ان کی عورتوں سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ عیسائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، قادیانی تو نہیں کہتے۔ عیسائی بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے، قادیانی تو مانتے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو نہیں کی۔ عیسائیوں کو سمجھانا مشکل ہے اور قادیانیوں کو سمجھانا آسان ہے۔ تو اتنا نرم گوشہ جس بندے کے بارے میں ہو، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات صرف نقل کفر کی نہیں ہے، بات اس سے آگے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں سے آگے کلابے ملاتے ملاتے یہ قادیانیوں کی جھولی میں جا کر بیٹھ رہا ہے۔ جو نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ اس کا یہ نظریہ جو ہے وہ گستاخی رسول کو مستلزم ہے، اور مستلزم کی بات اب اسٹوڈنٹس کو کیسے سمجھائی جا سکتی ہے، میرے بس کی بات تو نہیں ہے، اور اگر آپ علمی کتابی ہیں تو پھر اس استلزام کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ میری جو رائے اور میرا جو ارادہ، میرا خیال اور میرا موقف جو بھی تھا، میں نے آپ کی خدمت میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیانتداری کے ساتھ عرض کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے میرے ساتھ متفق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف رائے کا تو ہر کسی کو حق ہے، لیکن آپ کی رائے جو بھی ہو، آپ کا موقف جو بھی ہو، آپ کا نظریہ جو بھی ہو، آپ لکھیے، کھل کر لکھیے، دلیل کے ساتھ لکھیے، علم و کتاب کے حوالے کے ساتھ لکھیے، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں، اسٹوڈنٹس ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔